آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، اور بڑے عجیب انداز سے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا منبر پہ بیٹھ کے فرمایا، او میرے صحابیوں اور میری قیامت تک آنے والی امت، کوئی ہے جو اپنے نبی کی حسرت پوری کر دے؟ آقا نے فرمایا کوئی امتی ہے جو میری یہ حسرت پوری کر دے؟ آقا کیا حسرت ہے آپ؟ امام الانبیاء نے فرمایا احب ان تکون هذه السورۃ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی۔ یہ جو سورہ ملک ہے قرآن کی، سورہ ملک صرف 2 رکوع ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرا امتی کوئی ہے جو میری یہ حسرت پوری کر دے؟ کہ میری حسرت یہ ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں آ جائے، یہ میرے ہر امتی کو زبانی یاد ہو جائے سورہ ملک۔ فرمایا تمہارے نبی کی حسرت یہ ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور نے منبر پہ فرمایا تھا اس دن مدینے میں نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت رہی، نہ کوئی آزاد رہا نہ کوئی غلام، نہ کوئی بڑا رہا نہ کوئی بچہ جس نے یہ صورت یاد نہ کر لی۔ انہیں آقا کی حسرت کا اتنا حیا ہوتا تھا۔ تو جتنا بھی کند ذہن بندہ ہو، جتنا بھی نالائق ہو نا، ذہن کام نہیں کرتا۔ 30 آیتیں اس صورت کی، ساری آیتیں کتنی ہیں؟ 30 آیت۔ صبح سے شام تک اگر ایک آیت بھی کوئی پڑھتا رہے نا، رٹا لگاتا رہے، پڑھتا رہے، تو شام تک اسے وہ آیت یاد ہو جائے گی۔ اور پورے مہینے میں ہر روز ایک آیت یاد کرے گا تو پورے مہینے میں سورت پوری یاد ہو جائے گی اور نبی کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تو میری یہ ایک حسرت پوری کر، قبر میں آ میں تیری ہر حسرت پوری کر دوں۔ یہ بھی کوئی مشکل ہے یہ سورت یاد کرنا؟ اور پھر اس کی 30 آیتیں ہیں، اور اولیاء فرماتے ہیں فقیروں کا ٹوٹکا سن لیں، یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، کسی وقت کوئی عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ اتنا بگڑ گیا، بے حیائی بدکاری اتنی عام ہو چکی ہے، کسی وقت بھی عذاب کا کوڑا حرکت میں آ سکتا۔ ہم عذاب الہی کے مستحق بن چکے ہیں، اس لیے میرے آقا کے غلاموں یہ یاد رکھو۔ بزرگ فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، اس سورت کی آیتیں ہیں 30 اور مہینے کے دن بھی 30 ہوتے ہیں۔ تو پہلی رات کا چاند جب نکلے تو جو بندہ اس سورت کو پڑھ لے چاند کو دیکھنے کے بعد، یہ سورت اس کے پورے مہینے کی محافظ ہو جاتی۔ اس کی ہر آیت اس کے ایک دن کی، مہینے کے ایک دن کی ایک آیت محافظ ہو جاتی۔ اور اس دوران اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے تو اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا جس نے یہ سورت پڑھی ہو۔ تو کم از کم اتنا تو کر لو، یہ ایک سورت۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں جس کو یہ آتی ہے اس کی منت کر لو گھر والے سارے، کہ شام کے بعد تو پڑھ دیا کر، ہم سارے سن لیا کریں گے، تو جس طرح اس کی جولی بھرے گی آپ کی بھی بھر جائے گی۔ اس لیے کوئی کرنے کا کام شروع تو کرو۔ مسجد میں نہیں جانا، زکوٰۃ نہیں دینی، سچ نہیں بولنا، حلال نہیں کھانا، فلمیں دیکھنی ہیں، ڈرامے دیکھنے ہیں، کجریوں کے ناچ دیکھنے ہیں، لباس غیر اسلامی رکھنا ہے، پردہ نہیں کرنا شریعت والا، چغلی اور غیبت اور گلہ اور حسد اور کینہ ہر شے سے ملوث رہنا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں پھر کب قبر سنورے گی اور کب حشر سنورے گا؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اس دور کے ہیں، یہ بڑے نازک بچے ہیں، کیونکہ اس دور میں ہر گھر میں ہیٹر بھی ہیں اور پنکھے بھی، اور امیروں نے تو اے سی بھی لگوا دیے، کہ اس دور کے بچوں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی۔ اگر انہیں شریعت نہیں پڑھاؤ گے اور انہیں آقا کی حدیثوں اور دین کی طرف نہیں لاؤ گے تو یہ اس لائق ہیں کہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکے۔ سردیوں میں گھر میں ہیٹر جل رہا ہو نا، ہیٹر، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو گھروں میں ہوتے ہیں، دادا دادی نانا نانی سارے گھر والے، ان کی نظر اس بچے پہ ہوتی ہے، دھیان رکھنا کہیں ہیٹر کی طرف نہ چلا جائے، انگیٹھی کی طرف نہ چلا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا ہاتھ جل جائے تو سارے چیخ اٹھتے ہیں، لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، بچے کا ہاتھ جل گیا، بیٹی کا ہاتھ جل گیا۔
اب اس آگ کی اتنی پریشانی بن جاتی اور مدینے سے آواز آ رہی ہے تیری نسلیں آنکھ کھول، تیرے یہ بچے بچیاں جہنم کی اس آگ میں اترنے والی ہیں کہ جو تن پر لگے گی اور من تک ڈھونڈ کے رکھ دے گی۔ قرآن کہتا ہے تطلع علی الافئدہ، وہ آگ اوپر لگائیں گے اور دلوں تک چڑھ جائے گی، اندر تک اتر جائے گی، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اسی جہنم کی طرف بھاگ رہی ہیں، اور اس بھاگنے میں ان کی مائیں بھی ساتھ شامل ہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔